آج ہم اس ویڈیو میں چند باتوں کے حوالے سے جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم غسل کے فرائض کے حوالے سے سنیں گے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور مختصر غسل کرنے کا طریقہ، آسان انداز میں غسل کرنے کا، پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہ جانیں گے۔ دوسرے نمبر پر وضو کے حوالے سے جانیں گے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور وضو کا آسان طریقہ، مختصر طریقہ کیا ہے، یہ جانیں گے۔ اور آخر کے اندر ہم وضو کی سنتوں کے حوالے سے جانیں گے کہ وضو کی سنتیں ٹوٹل کتنی ہیں، اور ان میں سے یعنی سنت مؤکدہ کون سی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون سی ہیں، اس حوالے سے جانیں گے۔ تو آپ نے اول سے آخر اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے وضو کی سنت، جو غسل کے فرائض ہیں اور پھر وضو کے فرائض ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ کئی سارے ایک تعداد ہے کہ جو وضو یا غسل درست تو کر لیتے ہیں، لیکن بڑی تعداد ہے کہ جنہیں وضو یا غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں۔ اب بالفرض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو یا غسل صحیح طریقے سے، جو اس کے فرائض ہیں اس کے مطابق وضو یا غسل صحیح طریقے سے ادا کر لیا، تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے وضو یا غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں تو وضو یا غسل کرنے کے باوجود وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو وضو کے فرائض ہیں اس کا علم سیکھنا فرض ہے، اور جو غسل کے فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو عمل تو درست کر دیا تو اس کا وہ عمل درست قرار پائے گا، لیکن علم نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ یعنی غسل 3 جو فرض ہیں اس کے وہ کر لیے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ غسل کے کون سے فرائض ہیں، تو اس کا وہ جو غسل ہے وہ تو اتر جائے گا، غسل ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوتا رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے غسل کا جو علم سیکھنا تھا، غسل کے فرائض کا علم اس نے نہیں سیکھا، اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح سے وضو کے 4 فرائض ہیں، انہیں صحیح طریقے سے انسان نے ادا کر دیا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ نماز پڑھے گا تو نماز کے جو طریقہ کار ہیں، اس کے شرائط و فرائض پورے کر دیے تو نماز بھی ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، چونکہ فرض کا علم سیکھنا بھی یہ فرض ہے۔ تو آج اتنی اہم ویڈیو ہے کہ آپ نے اس کے اندر فرض علوم سیکھیں گے اور ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے اندر کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے غسل کے 3 فرائض کیا ہیں انہیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ غسل کے اندر پہلا فرض ہے کلی اچھے طریقے سے کرنا، کہ اس طرح سے کہ اگر دانتوں میں کوئی ریشے وغیرہ ہیں تو انہیں بھی انسان نکال لے، روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اچھے طریقے سے آپ نے کلی کرنی ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو داخل کرنا، یعنی چلو میں لے کر ہلکا سا سانس لینا ہوگا کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ بعض لوگ جو وہ پانی لیتے ہیں اور ہلکا سا ناک کو اس طرح سے ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو فرض ہے، یعنی ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ کلی اچھے طریقے سے کرنی ہے، پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک دونوں بانسوں کے اندر، یعنی اگر ایک طرف آپ نے چڑھا دیا اور دوسری طرف نہیں چڑھایا تو اس سے بھی غسل ادا نہیں ہوگا۔ دونوں ناک کے دونوں حصوں میں ناک کی نرم ہڈی تک یہ آپ نے اچھے طریقے سے پانی چڑھانا ہے، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا فرض ہے پورے ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا، اس طرح سے کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یعنی سر کے اوپر سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک آپ نے اچھے طریقے سے پانی بہانا ہوگا کہ کوئی بھی حصہ آپ کا بال برابر خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، جب آپ ان پر عمل کر لیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب ایک بڑی تعداد ہے کہ جو عام طور پر نہا تو لیتے ہیں، تو لیکن جو ہے وہ جو غسل کا ایک مین فرض ہے وہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ کئی سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو صرف شیمپو بھی لگا لیتی ہوں، صابن سے بھی نہا لیتی ہوں، لیکن اس فرض پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیں وہ ناپاک ہی رہیں گے، مسجد میں آئیں گے گناہ گار ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہی کہ اس نے جو پاکی ہونے کی جو 3 لازم چیزیں تھیں، اس نے اس میں سے جو ایک چیز تھی ناک میں پانی چڑھانا یا پھر کلی کرنا، اس کو ترک کر دیا۔ تو 3 فرض آپ نے سن لیے، کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، پھر پورے ظاہری بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا، یہ ہو گئے اس کے فرض۔ اب مختصر طریقے کے اعتبار سے ہم اس کا طریقہ سن لیتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے، مثال کے طور پر رات کو سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، یا شادی شدہ ہے اور زوجہ سے ہم بستری کی، اس کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور
یہ دو چیزیں ہو گئی یا جو غسل کے اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی سبب پایا گیا غسل انسان کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب غسل کے کون کون سے فرائض ہیں انشاءاللہ اس پر بھی کوشش کریں گے کہ کبھی ویڈیو بنا دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر انشاءاللہ پوچھیں گے تو ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی دے دیا جائے گا۔ تو اب غسل فرض ہو گیا کسی کے اوپر، اب وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل خانے میں جانے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوگی۔ نیت اس کے لیے شرط میں سے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، سنتیں، آداب اور فرائض سب کو ہم شامل کر کے اس کا طریقہ عرض کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، یا آپ نے نیت کر لی۔ اور پھر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ کلمہ پڑھیں گے تو تبھی پاک ہوں گے، اگر کلمہ نہیں پڑھا تو ناپاک نہیں ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ طہارت خانہ جو غسل خانہ ہے اس میں انٹر ہوں گے، وہاں جا کر آپ نے سب سے پہلے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد آپ نے جسم کے اوپر جہاں نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ آپ نے دھونی ہے۔ نجاست صاف کرنے کے بعد، دھونے کے بعد آپ نے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے بالکل وضو کرنا ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بالکل پورا اس طرح سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اب جو غسل کے 3 فرائض ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے سنتوں اور آداب کے مطابق اس طرح سے کر لیں کہ 3 مرتبہ سیدھے کندھے کے اوپر آپ پانی ڈالیں، اور پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے کے اوپر پانی ڈالیں، اور پھر 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ اچھے طریقے سے پانی کو جو ہے وہ بہا لیں، اس طرح سے کہ کوئی بھی حصہ ہمارا خشک نہ رہ جائے۔ تو جب اس طرح سے آپ غسل کر لیں گے، ان 3 فرائض پر عمل کرتے ہوئے آپ بالکل پاک ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ باہر آ جائیں گے تو پھر کوئی کلمہ، اگر ویسے آپ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیں یا پہلا کلمہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کلمہ نہ پڑھا تو وہ پاک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا غسل ہو گیا، کوئی سا بھی غسل ہو۔ کبھی اگر جمعے کا غسل کرنا ہو یا ویسے سنت غسل کرنا چاہیں تو وہ بھی اس طریقے کے مطابق آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے وضو کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، اور آسان انداز میں مختصر وضو کرنے کا طریقہ بھی سماعت کریں گے۔ آئیے وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی اگر سر کے 4 حصے کریں تو اس ایک حصے پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض جو وضو کے اندر ہے وہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اگر آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا تو وضو کے فرائض کا علم بھی آج آپ کو حاصل ہو گیا۔ اب آئیے آسان انداز میں وضو کرنے کا مختصر طریقہ کیا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوگی کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو نماز جائز ہونے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نماز کے لیے بھی یعنی ایک جو طہارت ہے، طہارت تو اس کے لیے بھی پاکی کا حکم ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے نماز کے جائز ہونے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی، تو نیت کرنے کے بعد ایک دعا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے کہ اس کی فضیلت یہ کہ جب تک انسان باوضو رہے گا تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھ لیا، پھر بسم اللہ والحمدللہ۔ جب بھی وضو کریں تو آپ نے یہ کہہ لیا کریں کم از کم بسم اللہ والحمدللہ۔ اب اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ یہ گٹوں تک، یہ جو پہنچے ہیں یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ یہ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پورا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ اس طرح سے دھونا ہے کہ جو بعض اوقات جیسے یہ کلمے ہیں تو اس کے اور کان کی جو لو ہے اس کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے تو یہاں بھی آپ نے پانی پہنچانا ہوگا۔ اس طرح سے پانی لے کر چلو سے بہائیں، اور اس سائڈ سے بھی بہائیں، اور پھر جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہو تو وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، تو یہ مکمل آپ نے اچھے طریقے سے یہ چہرہ دھونا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو دھونا شروع کرنا ہے۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے، تو سیدھا ہاتھ یہ کوہنیوں تک آپ نے دھونا ہے کہ بال بھی اس کے اندر اگر بال وغیرہ تو اس کو مسل لیں اچھے طریقے سے، پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے الٹا ہاتھ دھونا ہوگا کوہنیوں تک کہ یہ بھی بالکل یعنی جو بال وغیرہ اس کو بھی مسل لیں تاکہ اچھے طریقے سے پانی بہہ جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح اس طرح سے کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ جب سنتیں سنیں گے تو اس کے اندر بھی آپ سن لیں گے، تو پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض حضرات کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے تو وہ ہاتھ گیلا کرتے ہوئے اس طرح سے پھیر لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے چوتھائی حصے پر ہاتھ پھیر لیا
تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو سنت تھی سنت مؤکدہ اس کا ترک ہوگا اور اس طرح سے عادت بنا لیں گے، مسلسل چھوڑتے رہیں گے تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوں گے۔ لہٰذا پورے سر کا ہی آپ نے مسح کر لیں تاکہ وہ فرض بھی ادا ہو جائے اور سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہوگا، یہ یعنی جب سر کا مسح کر لیا، مسح کرنے کے بعد شہادت کی انگلی جو ہے یہ کانوں کا آپ نے اس طرح سے یوں پھیرانی ہوگی، اور جو چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخوں میں، اور انگوٹھے سے آپ نے پیچھے کا، یہ کانوں کے پیچھے کا یہ آپ نے مسح کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد گردن کا مسح کر لیں، اور گلے کا مسح کرنا یہ وضو کے اندر نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، کہ اس طرح سے کہ جو انگلیوں کے اندر اگر خلال بھی کر لیں تاکہ اگر کوئی میل وغیرہ ہو تو وہ بھی چھوٹ جائے اور اچھے طریقے سے آپ کا وضو ہو جائے۔ تو یہ آپ نے آسان اور مختصر طریقے سے آپ نے وضو کا طریقہ بھی سن لیا۔ آئیے اب بلا تاخیر یعنی زیادہ تاخیر کیے بغیر ہم وضو کی سنتوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وضو کے اندر کون کون سے کام کرنا سنت ہے۔ تو میں نمبر وائز آپ کو وہ بتاتا جاؤں گا، آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، نمبر 9 ہاتھ، نمبر 10 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یعنی نمبر 9 اور 10 یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11 پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا، نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم کرنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ نمبر 14 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ تو یہ آپ نے وضو کی سنتوں کے حوالے سے سن لیا۔ آئیے اب کون سی سنت مؤکدہ ہے اور کون سی غیر مؤکدہ ہے، سنتوں کی تحقیق یہ ہم سنتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے یہ ہم نے ایک رسالہ لکھا ہے وضو کی سنتیں، یعنی سنن وضو کی تحقیق۔ اگر یہ آپ کو PDF کے اندر چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کے اندر آپ جو ہے وہ آپ سوال کر لیجئے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ PDF بھی کسی طریقے سے آپ کو شیئر کر دوں۔ آئیے سب سے پہلے نمبر 1 نمبر وائز کون سی مؤکدہ ہے کون سی غیر مؤکدہ، انشاءاللہ میں یہ عرض کرتا جاؤں گا، آپ نے اچھے طریقے سے توجہ سے سننا ہے۔ نمبر 1 وضو میں نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2 وضو میں مطلقاً یعنی اللہ پاک کا نام لینا مستحب ہے، یعنی اللہ کا نام لینا مستحب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ افضل ہے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا، یعنی ہاتھوں پر نجاست لگی ہوئی ہو یا نجاست لگنے کا احتمال ہو تو دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، اور نجاست نہ لگی ہو تو غیر مؤکدہ ہے۔ نمبر 4 وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، اور منہ میں بو ہونے کی صورت میں سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5 اور 6 کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 7 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8 وضو میں داڑھی کا خلال سنت غیر مؤکدہ اور سنت مستحبہ ہے۔ نمبر 9 اور 10 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نمبر 11 پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 14 وضو میں تسلیس، یعنی اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 15 پے در پہ وضو کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ آپ نے وضو کی سنتوں کے حوالے سے سن لیا کہ کون سی سنت مؤکدہ ہے اور کون سی غیر مؤکدہ ہے۔ آپ کو PDF چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کے اندر سوال کیجئے گا، میں اپنا نمبر شیئر کروں گا، آپ نے اس پر میسیج کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ میں آپ کو PDF شیئر کر دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔